السلام علیکم ویورز، میں فضل عباس میکن اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے آپ سے مخاطب ہوں۔ غزہ میں جو پچھلے 6-7 مہینے سے صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، جس قسم کی تصویریں میڈیا پہ ہمیں مل رہی ہیں، جو وہاں زمینی حقائق ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کا جذبہ رکھنے والے دنیا کے ہر شخص کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ اس وقت تک کوئی 30,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں فلسطینیوں کی، اور اس کے باوجود اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور اس میں کوئی کمی آنے کا امکان بھی نظر نہیں آتا۔ یہ تو وہ چیز ہے جو ہمیں سرفس پہ نظر آ رہی ہے، یہ اموات جو ہر انسانی جان کی بہت قیمت رکھتی ہے۔ 30,000 بندوں کا ایک محدود سے علاقے میں 6 مہینے میں شہید ہو جانا، یہ بہت بڑی انسانیت کے لیے ایک شرم کی بات ہے۔ لیکن یہاں صرف انسانوں کی ہی موت غزہ کے میدان میں نہیں ہے، یہاں کئی بیانیوں کی بھی موت ہو گئی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ غزہ کئی بیانیوں کی قتل گاہ ثابت ہے۔ سب سے پہلا جو بڑا بیانیہ جس کی موت ہوئی ہے، وہ صہیونیت کا جو مظلومیت کا لبادہ اس نے اوڑھ رکھا تھا، وہ اس بیانیہ کی ہوئی۔ اور میں صہیونیت کا لفظ یہودیت کے بجائے دانستہ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ یہودی تو ایک مذہب ہے، جوڈائزم ایک مذہب ہے جس کا ہم سب پہ احترام لازم ہے، لیکن یہ جو ایک اس میں رویہ ہے جس کو صہیونی رویہ کہا جاتا ہے، اس کی ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ 1897 میں یہ موومنٹ زائونزم کی شروع ہوئی، ایک یروشلم کی ایک پہاڑی کے نام پہ، جس کا مین مقصد تھا یہودیوں کو واپس بنو اسرائیل کو بلکہ واپس لانا اس علاقے میں اور ان کو سیٹل کرنا، صرف اس بنیاد پر کہ جی مذہبی کتابوں میں اس علاقے کو ان کی زمین کہا گیا ہے، گرچہ وہ بہت عرصہ قبل اس علاقے سے اپنے کئی دفعہ تو سیاسی حالات کی وجہ سے اور کئی دفعہ معاشی ضروریات کے پیش نظر مختلف جگہوں پہ سیٹل تھے۔ یہ صہیونیت کا جو سب سے بڑی سپورٹ ملی ہے اس کو اس مقصد میں، وہ بیلفور ڈکلیریشن سے ملی، اس کی جو 1917 میں برطانوی حکومت کی طرف سے ان کو یہ ایک وعدہ کیا گیا کہ برطانیہ جس کے پاس 1922 میں بعد میں مینڈیٹ بھی آیا، برٹش مینڈیٹ، وہ ایک تفصیل طلب چیز ہے، وہ لیگ آف نیشنز نے دیا کہ وہ پوری تگ و دو کریں گے، کیونکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا زوال ایک نظر آ رہا تھا کہ وہ زوال کی طرف جا رہی ہے، تو برطانوی حکومت نے وعدہ کیا صہیونی تحریک سے کہ وہ اس فلسطین کے علاقے میں ان کے لیے ایک وطن کی قیام کے لیے ایک ہوم کا لفظ اس میں کہا گیا کہ فار اے ہوم فار دا جویش پیپل، وہ اس کے لیے پوری ان کی مدد کرے گی۔ اب عام طور پہ تو یہ صرف برطانوی حکومت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ جنگ عظیم اول جاری تھی، تو یہ الائیڈ پاورز کے جو باقی ارکان ہیں، جس میں خاص طور پہ امریکہ اور فرانس کی بھی تائید کے بعد، سے مشاورت کے بعد یہ خط جاری کیا گیا۔ یہ تو ایک اس کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی تھا اس وعدے کا، اس کا ایک مذہبی بیک گراؤنڈ بھی تھا جس کی تفصیل میں جانا اس وقت ہمارے موضوع کے دائرے میں نہیں ہے، لیکن ہوا یہ کہ پھر جنگ عظیم دوئم میں جس طرح ہولوکاسٹ ہوا اور جو ایڈولف ہٹلر نے جس طریقے سے یہودی قوم کے ساتھ زیادتیاں کی، اس نے ان کی مظلومیت کی وجہ سے اس چیز کی ایکسیپٹنس، اس چیز کی قبولیت مغربی اقوام میں زیادہ ہو گئی کہ اس
جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے تدارک کے لیے ان کو ایک علیحدہ وطن دیا جائے. اور یہ چیز پس پشت پر دی گئی اور چلی گئی کہ اس وعدے کی تکمیل میں جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو صدیوں سے رہ رہے تھے فلسطینی، ان کا کیا ہوگا. بہرحال وہ ایک مظلومیت کا جو تاثر تھا اس نے سپورٹ کیا اس چیز کو، اور اسرائیل کا قیام عمل میں آ گیا. اس کے بعد جو مسلم امہ اور عرب ممالک کا جو اتحاد نہ ہونا، اس میں ان کی کوئی کلیئر پالیسی نہ ہونا، اس کی وجہ سے اسرائیل کی طاقت بڑھتی گئی، اور طاقت کے ساتھ ان کے رقبے میں بھی روز افزوں اضافہ ہوتا گیا. اور جو یہ اضافہ ہوا، فلسطینیوں کو ان کی اپنی زمینوں سے بے دخل کیا جانے لگا، اور انہیں کچھ پاکٹس جس میں ویسٹ بینک ہے، جس میں غزہ ہے، اس میں محدود کر دیا گیا. یہ چیزیں لیکن ویسٹرن میڈیا اور مغربی جو عوام تک مکمل طور پہ نہیں پہنچی تھی، اور وہ جو ہولوکاسٹ کا ایک بار بار بیانیہ سامنے آتا تھا، اس کی وجہ سے اس سب کو کور ملا ہوا. لیکن یہ جو غزہ کی صورتحال ہے، اور اس میں جو ایک نئی تبدیلی اس دوران آ چکی تھی، وہ سوشل میڈیا کی تھی. کیونکہ پہلے تو مکمل طور پہ جو اطلاعات کا سورس تھا وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا تھا، جو کہ بہت ہی فلٹر کر کے چیزیں لوگوں کے سامنے لاتا تھا. تو یہ سوشل میڈیا نے جس طریقے سے ان واقعات کو ساروں کو عوام کے سامنے پیش کیا، تو کم از کم مغربی ممالک کی عوام کی حد تک اس بیانیے کی مظلومیت، جو صہیونیت نے یہ مظلومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اس بیانیے کی مکمل طور پہ موت ہو گئی. اور آج دنیا بھر میں لوگ، اور خاص طور پہ مغربی عوام جو ہے، مغربی ممالک کے جو عوام ہیں، وہ اسرائیل کو ایک مظلوم مملکت کی بجائے ایک ظالم مملکت اور ان کے ظلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا ایک بیانیہ ہمیں بڑا عرصے سے سننے میں آ رہا تھا، جب سے یہ سوشل کانٹریکٹ کی اور لبرٹیرین ویلیوز کی اور شخصی آزادیوں کی بات شروع ہوئی تھی پولیٹیکل سائنس میں، اور پولیٹیکل تھیوریز نئی نئی آئی تھیں جمہوریت کے بارے میں، اور اس کو جو چیمپئن کرتی تھی مغرب کی سیاسی لیڈرشپ، ان کا جو ایک بھرم بنا ہوا تھا کہ جی وہ گرچہ اس بھرم کے حوالے سے پہلے بھی کئی ان کے ایسے اقدامات تھے جو اس کو بڑے مؤثر طریقے سے چیلنج کرتے تھے، لیکن غزہ کی طرح کسی اور واقعے نے ان کا یہ جو تاثر تھا کہ جی ہم تو شخصی آزادیوں کے لیے کھڑے ہیں، ہم ہیومن لیبرٹیز چاہتے ہیں، ہیومنزم کا جو لبادہ پہنا ہوا تھا اس کو بھی غزہ نے تار تار کے رکھ دیا. یہ دوسرا بیانیہ ہے جو کہ اس غزہ کی قتل گاہ میں مارا گیا ہے، جس کا خاتمہ ہو گیا ہے. اور آج بڑی بری طریقے سے مغربی لیڈرشپ ایکسپوز ہو گئی ہے کہ باوجود اس کے کہ وہاں خوراک کو بھی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اسرائیل ہسپتالوں میں مریضوں تک کو ان کو جو کہ تمام بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے، اقوام متحدہ کے اس پہ بڑے واضح قسم کے ریزرویشنز آ چکی ہیں، لیکن اتنا اثر ہے، اتنا ہولڈ ہے اسرائیل کا اور اسرائیلی لابی کا مغربی ممالک کی جو حکومتوں پر، کہ وہ اب بھی جنگ بندی کی بات کو قبول نہیں کر رہے، اور جو اسٹریٹ پہ اوپینین ہے اس کے بالکل برعکس جا رہے ہیں. اور یہ جو برعکس چل رہے ہیں وہ اس اسٹریٹ اوپینین کے، اس میں پھر مغربی میڈیا کا ایک بڑا ہو جو ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا غیر جانبدار کرتا تھا، جو فریڈم آف ایکسپریشن کا قائل تھا، جو ہیومنزم کی بات کرتا تھا، جو ایسے ملک جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں، جس میں روس بھی ہے، چین بھی ہے، اور بھی کئی ممالک ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ جی وہ کس طریقے سے سنسر کرتے ہیں خبروں کو، کس طریقے سے فلٹر کرتے ہیں، کس طریقے سے حقائق کو توڑ مروڑ کے پروپیگنڈا کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو مغربی میڈیا کا بھی جو اس میں جس طریقے سے انہوں نے ساری چیزوں کو ٹوسٹ کیا،
جس طریقے سے بڑا واضح طور پہ جانبداری نظر آئی مغربی میڈیا کی فوٹو میں، ان کے فلسطینیوں کے اقدامات اور اسرائیل کے اقدامات کے حوالے سے جو الفاظ کا چناؤ تھا، اس میں جس طرح فرق تھا، یہ مغربی میڈیا کا بھی بھرم بالکل غارت ہو کے رہ گیا۔ یہ اس بیانیے کی بھی موت ہو چکی ہے اب کہ جی مغربی میڈیا آزاد ہے، بلکہ وہ کچھ انٹرسٹ گروپس کے تابع کام ہے۔ اگر اب بھی وہ اس پہ کوئی دعویٰ کریں گے تو یہ انتہائی کھوکھلا دعویٰ ہوگا۔ مغربی میڈیا کی جانبداری کے بے شمار ثبوتوں کے ساتھ ایک ثبوت یہ بھی ہے جس طریقے سے اینٹی سیمیٹزم کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی اگر اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ جو جیسے سامی زبانوں سے یہ نکلا ہے، سام حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور جو حضرت سام کی اولاد میں سے جو بھی قبائل اور نسلیں چلیں، تو وہ جو زبانیں بولتے تھے ان تمام کو سامی زبانیں کہا گیا، سیمیٹک لینگویجز کہا گیا۔ اور ان میں 3 جو نمایاں زبانیں ہیں وہ عربی، آرامی، اریمک جس کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زبان بولی جاتی تھی، اور ہیبریو تو یعنی عبرانی، تو یہ 3 زبانیں تھیں۔ لیکن مغربی میڈیا نے سیمیٹک کا مطلب صرف اینٹی جویش سینٹیمنٹس کو یہ کہہ دیا، یعنی حالانکہ عرب بھی اس میں سمیٹس میں آتے ہیں، جو اہل یہود ہیں وہ بھی سمیٹس میں آتے ہیں، لیکن کسی فلسطینی جب مر رہے ہیں تو اسے تو اینٹی سیمیٹزم نہیں کہا جاتا، لیکن جب فلسطینیوں کے حق میں کوئی بات کی جاتی ہے اس پہ فوراً، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک ہو، اور ایون سوشل میڈیا، وہاں اینٹی سیمیٹزم کہا جاتا ہے، حالانکہ سمیٹس تو یہ سب تھے۔ ہم نے اس میں سے، اس دائرے میں سے فلسطینیوں اور عربوں کو کیوں نکال دیا؟ یہ نہ صرف ایک جانبداری کا ثبوت ہے بلکہ ایک بڑی علمی بددیانتی کا ثبوت ہے۔ یہ جو علمی آبجیکٹیوٹی ہے، علمی محفوظیت ہے، یہ اس کی بھی موت ہو چکی اس سارے قضیے میں۔ اب غیروں کی بات کرتے کرتے ہم اپنی طرف آ گئے، گرچہ مسلم امہ کے حوالے سے جو ایک بیانیہ ہوتا ہے کہ مسلم امہ ایک ہے، ہم میں سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا درد محسوس کرتا ہے، تو ہمارے جو عمومی طور پہ مسلم امہ کا رویہ رہا، سوائے 2-3 مسلم ممالک کے، کسی نے بھی بڑے پرزور طریقے سے مذمت نہیں کی، بڑی ہاف ہارٹیڈلی، نیم دلی کے ساتھ مذمتیں ہوئی اسرائیل، کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا جس سے کہ فلسطینیوں کے لیے کوئی جس سے مغربی طاقتیں جو ہیں ان کو بھی میسج جاتا کہ نہیں، there is a cost to it, there's a cost to supporting Israel، کہ اب اگر اس جو یہ جینوسائیڈ ہے، یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے فلسطین، واضح طور پہ دن کی روشنی میں جو یہ نسل کشی ہو رہی ہے، کہ ہم اگر اس میں اسرائیل کو حمایت کرتے ہیں تو ہمیں کوئی قیمت بھی چکانی پڑے گی۔ مسلم امہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے مغرب کو یہ تاثر ملے، اور اس بیانیے کی بھی پہلے تو یہ ہچکیاں لیتا تھا، اب اس کی موت ہوگی کہ مسلم امہ یکجا ہے اور ہم دنیا میں ہر مسلمان کے مفاد پر تحفظ کریں گے۔ مسلم امہ سے پاکستان ہم جو کہ ہمیشہ چیمپئن کرتے ہیں، جو کہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جی فلسطین کا، کشمیر کا، کہ ہم مظلوموں کے ساتھ، کتنے مظاہرے ہوئے پاکستان، سوائے جماعت اسلامی یا مجلس وحدت المسلمین کے علاوہ یہ 2 جماعتیں نمایاں رہی مظاہرے کرنے، اور ان کو اس پہ یہ قابل ستائش ہے۔ اور کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے اپنا یہ جرت کی کہ وہ واضح طریقے سے مظاہرہ کوئی کرے، وہ فلسطین کے نام پہ کوئی دن منائے؟ کیا اس کے بعد ہم اس بیانیہ کو لے کے چل سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں درد ہے تمام مسلم امہ کا؟
یا ہم وہ ہیں جن کو سکھایا گیا ہے مظلوم کی مدد کرنا، جس کے لیے محض مسلمان ہونا شرط نہیں؟ اس بیانیے کی بھی موت ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں تو مظاہرے مغربی ممالک کے عوام کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس معاملے میں جو قابل ستائش ہے وہ مغربی ممالک کی عوام ہے، جو اپنے میڈیا اور اپنی حکومتوں کی رائے کے برعکس، جنہوں نے فلسطین میں جنگ بندی کے موضوع میں مظاہرے کیے، آج بھی وہ مظاہرے کیے، جنہوں نے کئی عملی اقدامات بھی اٹھائے اس معاملے میں۔ مغربی جو اکیڈیمیا ہے، جو وہاں کے تعلیمی اداروں کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے بھی اس میں مثبت رول پلے کیا اور مسلمان ملکوں سے بہت بڑھ گئی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں تو یہ بات ہو رہی ہے فلسطین کے حق میں اتنے بھرپور طریقے سے، اور ہمارے ہاں عوامی سطح پہ، سیاسی سطح پہ یہ بات بڑی ناقابل سے ہو رہی ہے۔ یہ بات بڑی تفصیل طلب ہے اور یہ ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ فی الحال آئیے مل کر ان بیانیوں کی موت پر ماتم ہی کر لیں اور یہ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، بطور مسلمان کہاں کھڑے ہیں، بطور انسان ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کتنی بڑی ٹریجڈی ہوگی درکار، کتنی بڑی ٹریجڈی درکار ہے ہمیں اس نیند سے جگانے کے لیے جس نیند میں ہم جا چکے ہیں۔ شکریہ۔